فرمایا سیعوذ بمکۃ عائذ فیقتل ثم یمکث الناس برہۃ من دہرہم ثم یعوذ عائذ آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخصم. فرمایا کہ ایک شخص جھوٹا مہدی مکۃ المکرمہ میں داخل ہوگا اپنے آپ کو مہدی سمجھ کر، اور 2-3 دن میں قتل ہو جائے گا. اس کے بعد لوگ ایک زمانے تک انتظار کریں گے اور اس کے بعد سچا مہدی ظاہر ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مخاطب، وہ جو دوسرا آدمی آ جائے نا تو کبھی اس کی مخالفت مت کرنا، اس لیے کہ اس کے خلاف جو لشکر آئے گا وہ زندہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا من وعن واقعہ ہو چکا ہے 1979 میں 1979. 1979 میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جوہیمان. اس کے سالے کا نام تھا محمد بن عبداللہ. یہ نیک لوگ تھے، علماء کی صحبت یافتہ تھے. ان کو خیال ہوا کہ حکومت جزیرۃ العرب کی اللہ کی نافرمان ہے، یہ اللہ کے قوانین نافذ نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کے باغی ہے، یہاں عریانی عام ہو رہی ہے. تو ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید یہی دور ہے امام مہدی کا. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ جو بھی نشانی حدیث سے بیان ہو رہی ہے وہ نشانی من وعن ہو چکی ہے، اس کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بات جو ہم ذکر کریں گے وہ حتمی اور یقینی نہیں ہے، گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ساری علامات اس طرح ہو رہی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی علامات بعد میں کبھی ہو جائے. تو ایک آدمی محمد بن عبداللہ نام کا، اس کے ساتھ اس کا بہنوئی جوہیمان عتیبی، یہ دونوں اور ان کے چند لوگ حرم شریف میں داخل ہوئے 1979 20 نومبر یکم ہجری 1400. فرمایا کہ جب یہ داخل ہوئے، انہوں نے وہاں کے جو بیت اللہ ہے اس کے مائک کے سسٹم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم حق پرست ہے، اور یہ آدمی جو ہمارے ساتھ ہے محمد بن عبداللہ، اس کا نام ہے، یہ مہدی ہے، اور یہ جو حکومت ہے یہ اللہ کی نافرمان ہے. جیسے ہی اعلان کیا، حکومت تو بہت طاقتور چیز ہے، حکومت نے ان کا گھیراؤ کر دیا، اور حدیث کے مطابق تیسرے دن وہ قتل کر دیے گئے. حدیث کہہ رہی ہے سیعوذ بمکۃ عائذ فیقتل، فا تعقیب کے لیے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مہدی سمجھ کر حرم شریف میں آئے گا. اور اسی بات کو دوسری حدیث میں فرمایا یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام ولن یستحل الحرم الا اہلہ، کہ ایک آدمی جھوٹا مہدی حرم شریف میں آئے گا اور حرم والے ہی حرم شریف میں خون خرابہ کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا فلا تسأل عن ہلاکت العرب، کہ جب یہ واقعہ ہو جائے تو عرب کی ہلاکت کا اور عرب کی آزمائش کا مت سوال کر، بہت خطرناک آزمائشیں شروع ہو جائے گی. چنانچہ جھوٹا مہدی آیا اور عرب والوں نے اس کو حرم میں ہی قتل کر دیا. اب اس جھوٹے آدمی کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی، یہ یاد رکھنا ہے. ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ یہ ہتھیار کے ساتھ مسلح ہو کر وہاں داخل ہو گئے تھے. اور جو سچے مہدی ہوں گے، حدیث میں ہے کہ جب وہ بیعت کریں گے تو بیعت کرتے ہوئے کسی سونے والے کی نیند بھی خراب نہیں ہوگی، وہ بالکل امن پرست ہوں گے اور کسی کی نیند بھی خراب نہیں ہوگی. اتنی آہستگی سے وہ بیعت کریں گے، اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی اوزار وغیرہ نہیں ہوں گے. اب جھوٹا مہدی آ کر چلا گیا. حدیث کہہ رہی ہے ثم یمکث الناس برہۃ من دہرہم، پھر لوگ ایک لمبا زمانہ انتظار کریں گے. ثم یعوذ عائذ آخر، اور پھر دوسرا مہدی آئے گا. 1979 سے اب تک تقریباً 44 سال ہو گئے. یہ برہا چل رہا ہے، زمانہ انتظار کا چل رہا ہے. اب کسی بھی وقت وہ عائذ آخر دوسرا سچا مہدی آ سکتا ہے. اور حدیث کہہ رہی ہے فإن أدركته فلا تغزونه، اگر اس دوسرے آدمی کو تم حرم شریف میں دعویٰ کرتے ہوئے پالو تو اس کی خلاف ورزی مت کرنا. یہ ایک علامت ہو گئی. دوسری علامت ابو داؤد شریف کی ہے
فرمایا ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم، کہ مسلمان اور روم والے صلح کریں گے، اتحاد کریں گے، اور مسلمان اور روم والے دونوں مل کر کسی تیسرے دشمن کو شکست دیں گے، ہرا دیں گے۔ جب جیت ہو جائیں گی مسلمانوں کی اور روم والوں کی، تو روم والے کہیں گے غلب الصلیب، کہ جیت تو ہم نے دلوائی، اور مسلمانوں میں سے ایک غیرت مند آدمی کہیں گا بل اللہ غلب، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتح دلائی۔ اس بات میں دونوں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا، اور پھر فرمایا حین ذالک یغدر الروم وتجمع للملحمہ، کہ جب یہ اتحاد ٹوٹے گا تو ملحمہ اور امت پر خون ریز جنگوں کا دور شروع ہو جائے۔ اب میں اشارہ کرتا ہوں 1980 سے 1990 تک روم والوں کا اور مسلمانوں کا اتحاد ہوا، اور روم والوں نے اور مسلمانوں نے مل کر روس کو شکست دی، اور اس کے بعد روم والوں نے اعلان کیا کہ جیت تو ہم نے کروائی، اور ایک غیرت مند مسلمان نے کہا کہ جیت ہم نے کروائی۔ اس طرح مسلمانوں پر 1990 سے خوب خطرناک قسم کی جنگیں مسلط کر دی گئی، اور مسلمان بے سہارا ہو گئے۔ روم، یاد رکھیے حدیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روم کا لفظ استعمال کریں گے تو اس سے مراد ہوتا ہے عیسائی لوگ، عیسائی مذہب کے لوگ، اور اس وقت عیسائی مذہب امریکہ کا ہے۔ یہ علامت بھی ممکنہ حد تک ظنی بات ہے، یقینی بات نہیں ہے، یہ علامت تقریباً ہو چکی ہے۔ ممکن ہے اس طرح کی اور بھی آئندہ ہو، لیکن اس طرح کا اتحاد روم والوں کا اور مسلمانوں کا کبھی نہیں ہوا جنہوں نے مل کر کسی تیسرے دشمن کو شکست دی ہو۔ یہی علامت بتا رہی ہے کہ ہم جس دور میں داخل ہے یہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، کیونکہ ملحمہ کا جو بھی دور ہے وہ امام مہدی کا ہی دور ہے۔ ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا یوشک اہل الشام اللہ یجبا الیہم قفیز ولا درہم، کہ ایک وقت آئے گا شام والوں پر کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دنیا کے کسی علاقے سے نہیں پہنچے گی، یعنی دنیا والے ان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ صحابی نے پوچھا من این ذاک، یہ بائیکاٹ کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل العجم، کہ عجم کے لوگ یہ بائیکاٹ کریں گے۔ مسلم شریف کی روایت۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں 2011 سے ملک شام کا ایسا بائیکاٹ ہونا شروع ہو گیا کہ علماء کہتے ہیں کتاب الفتن کے کہ اتنی بھوک پیاس مسلمانوں پر مسلط ہو گئی کہ ایک ایک نوالے کے لیے مسلمان عورتوں نے اپنی حرمتیں پامال کر دی، اور جو ظلم وہاں پر برپا ہوا ہے اس کا تو کوئی ذکر نہیں۔ اسی حدیث میں فرمایا یوشک اہل العراق اللہ یجبا الیہم قفیز ولا دینار، کہ اہل عراق پر بھی ایک دور ایسا آئے گا کہ ان کا بائیکاٹ ہوگا، کھانے کا ایک نوالا ان تک نہیں پہنچے گا۔